अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नया नावल और कंप्लीट नावल आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं न्यू नावल। इस नावल की रिक्वेस्ट मुझसे की है मेरी अपनी सिस्टर ने, मेरी बहन ने, क्योंकि काफ़ी वक्त से हम सिर्फ़ और सिर्फ रोमांटिक नावल्स पढ़ रहे हैं या गैंगस्टर नावल्स पढ़ रहे हैं। तो सुनते सुनते अब लोगों को लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट भी सुनना है, तो इसलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट नावल। तो ये नावल है, इसका नाम है द मीडियम और इसकी राइटर है नूर राजपूत। और इस कहानी की जो लड़की है इसके बारे में राइटर ने लिखा है कि वो हाथ से छूकर चीज़ों के माजी और मुस्तकबिल के बारे में जानने की सलाहियत रखती थी, क्योंकि वो एक मीडियम थी। तो इस कहानी को सुनकर पता करते हैं कि आखिर ये मीडियम क्या है, तो क्या होती है ये कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो पढ़ते हैं द मीडियम बाय नूर राजपूत, पार्ट 1। पूरे कमरे में एक भूचाल छाया हुआ था। कमरा बुरी तरह से हिल रहा था। ऐसा लगता था जैसे अभी खिड़कियां और दरवाजे टूट जाएंगी। मुझे बाहर निकालो, कोई चीख रहा था। बाहर निकालो मुझे, कोई हुर्रा रहा था। गुस्सा, खौफ, दहशत बुरी तरह उसकी आवाज़ से झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई पागलों की तरह पूरे कमरे में घूम रहा हो और दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अंदर जो भी था वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। सालों से जारी उसकी ये कोशिश हमेशा नाकाम हो जाती थी। बाहर निकालो मुझे। अब की बार इस आवाज़ में एक अज़ियत सी घुली थी। रात की हौलनाकी में वक्फे वक्फे से पैदा होने वाली ये आवाज़ मज़ीद हौलनाक लगती थी। अचानक एक फड़फड़ाहट की आवाज़ उभरी और इस हवेली की मीनार पर, जिसमें वो बंद कमरा था, एक खौफनाक उल्लू ने अपने कदम जमा दिए। उस उल्लू ने अब सारी रात वहीं बैठकर गुजारनी थी। उन चीखों को भी सालों से सुनता आ रहा था और न जाने कब तक सुनना था। आवाज़ लहरों की शक्ल में सफ़र करती है और लहरों को गुजरने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम जो आवाज़ की लहरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। मीडियम आवाज़ को पहुंचाता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। बिल्कुल उसी तरह कुछ मीडियम्स राब्ता कायम करते हैं, एक दुनिया का दूसरी दुनिया से, दो दुनियाओं को जोड़ते हैं, रास्ता बनाते हैं हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के दरमियान। और वो दूसरी दुनिया कौन सी दुनिया है? हल्की हल्की सी सिसकियाँ वक्फे वक्फे पूरे कमरे में उभर रही थी। वो कंबल में मुँह छुपाए मुसलसल रोने में मगन थी। ये कोई नई बात नहीं थी। जब से वो इस बोर्डिंग स्कूल में आई थी, रोज़ाना रात को रोने का शुगल करती थी। वजह उसका यहाँ पर दिल नहीं लगता था। पास पड़े टेडी बियर को उसने मज़ीद खुद से चिपकाया और सोने की कोशिश की, मगर नहीं। नींद हमेशा की तरह आंखों से कोसों दूर थी। वो 10 साल की बच्ची, जो अपने हम उम्र बच्चों के मुकाबले में काफ़ी कम गो थी, अक्सर खामोश रहती थी। 1 महीना हो गया था उसे इस स्कूल में आए हुए, मगर वो अभी तक खुद को यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजने की खबर दी, अचानक कमरे में एक तेज़ खुशबू सी फैली। कंबल के अंदर मुंह होने के बावजूद भी वो उस खुशबू को अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने बंद आँखों को मज़ीद ज़ोर से मींचा, जैसे किसी अनदेखी चीज़ से खुद को बचाना चाहती हो। कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो महसूस कर सकती थी। सो जाओ हनी। एक तिलिस्माती सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। किसी ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और उसकी सांस अटक गई। चंद ही पल की बात थी, उसे अपना सर भारी होता महसूस हुआ। सो जाओ, फिर से सरगोशी हुई। अब की बार किसी ने उसका हाथ थामा था। एक पल के 1000वें हिस्से में नींद जैसे उसकी आंखों पर कयामत की तरह हावी हो गई थी और वो सो गई थी, हमेशा की तरह। उसके रोने और फिर तेज़ खुशबू के साथ इस तिलिस्माती आवाज़ के उभरने का काम जब से वो यहाँ आई थी तब से जारी था। वो रोज़ाना ऐसे ही सोती थी। अब भी वो सो चुकी थी। ये अलग बात थी कि सुबह उठकर वो उस खुशबू को भूल जाती थी, हमेशा की तरह। विजयपुर, इंडिया।
سلا تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر۔ دادو نے سلا کو لان میں گملوں میں لگے پودوں میں پانی ڈالتے دیکھا تو غصے سے کہا، غضب خدا کا، مغرب ہونے والی ہے اور تم اس وقت باہر ہو؟ دادو کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ عصر کے بعد کسی لڑکی کو لان میں نہیں آنے دیتی تھی۔ دادو، بس میں اندر ہی جا رہی تھی، سلا نے جواب دیا۔ المیرا کہاں ہے؟ ایک اور سوال آیا۔ پتہ نہیں دادو، ابھی تو یہیں تھی، ابھی اندر گئی ہوگی۔ ابھی سلا بتا رہی تھی جب وہ سپاٹ سے چہرے کے ساتھ باہر آئی اور گیراج کی طرف چل پڑی۔ دادو، وہ رہی میرا۔ سلا نے اس کی طرف اشارہ کیا جو گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی۔ المیرا! دادو نے سخت سے لہجے میں اسے پکارا۔ وہ رکی، ٹھہری اور پھر پلٹ کر دادو کی طرف دیکھا۔ وہ دادو کے چہرے پر غصہ دیکھ سکتی تھی جو اپنی موٹے شیشوں والی اینک ناک پر جمائے اسے ہی گھور رہی تھی۔ جی دادو، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ دادو نے پوچھا۔ جی وہ میں درگاہ جا رہی تھی، میرا نے جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اس وقت تم درگاہ جاؤ گی، وہ بھی ان کپڑوں میں؟ دادو نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے سیاہ کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا ان کپڑوں کو؟ میرا نے معصومیت سے پوچھا۔ بہت ڈیل دے رکھی ہے تمہیں سب نے۔ ایک تو تم یہ منحوسیت والا رنگ پہننے سے باز نہیں آتی اور اب تم درگاہ جانے کا بھوت سوار ہو چکا ہے کہ کیا میں پوچھ سکتی ہوں ایسا کیوں؟ دادو گرجی۔ ہاں دادو، یہ نماز کے بعد دعا تو مانگتی نہیں اور پتہ نہیں درگاہ پر کیا منتیں ماننے جاتی ہے۔ سلا کی بات پر میرا نے گھور کر اسے دیکھا لیکن بتی سے نکال کر دادو کا پارا مزید ہائی کر چکی تھی۔ اسے کیا گھور رہی ہو؟ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم درگاہ نہیں جاؤ گی اور وہ بھی اس وقت۔ ارے راستے میں وہ اتنا خوفناک مندر آتا ہے، اللہ جانے وہاں کون سی شیطانی بلائیں بھٹکتی پھرتی ہے۔ پر دادو آپ جانتی ہیں میں ان باتوں کو نہیں مانتی اور مجھے درگاہ جانا ہے تو بس جانا ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈرائیور کو تو ساتھ لے جاؤ، دادو کی پریشان سی آواز گونجی۔ اس سے پہلے کہ دادو کسی ڈرائیور کو آواز دیتی، میرا زن سے گاڑی بھگا کر گیٹ سے باہر نکل گئی تھی اور دادو کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا جب پورے گھر پر اترنا تھا۔ ان کی اس پوتی نے انہیں بری طرح سے زج کر دیا تھا۔ درگاہ پر لوگوں کا ہجوم لگا تھا، لوگ آ جا رہے تھے، نئی چادریں چڑھائی جا رہی تھی اور ایک طرف بیٹھی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کچھ ملنگ مٹی سے اٹے اور پھٹے پرانے سبز کپڑے پہنے دھمال ڈالنے میں مگن تھے۔ کچھ لڑکیاں اور عورتیں ایک درخت پر دھاگے باندھ رہی تھی، جانے کیا منتیں مانی جا رہی تھی۔ وہ مٹی کے بنے چبوترے پر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہوئی۔ اسے بھی کچھ مانگنا تھا، مگر کیا؟ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ تو دعا مانگنا ہی جیسے بھول چکی تھی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہوا، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ یہ دھاگا لیتی جا بیٹی، یہ تمہاری مراد پوری ہونے میں مدد کرے گا۔ ایک مردانہ آواز پر وہ پلٹی۔ سامنے ایک ملنگ ہاتھ میں ایک سبز دھاگا لیے کھڑا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا نے ایک نظر اس دھاگے کو دیکھا اور پھر کہا، تمہاری مرضی۔ وہ ملنگ دھاگا لیے آگے بڑھ گیا اور میرا سر جھٹک کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ شاٹ ریڈی ہے، سر آ کر چیک کر لیں۔ وہ فون پر بیزی تھا جب اس کے پاس آکاش کی آواز گونجی۔ ہاں میں آتا ہوں، ڈائریکٹر نے اس کی بات سن کر جواب دیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ شاٹ دیکھنے چلا گیا۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں، ہیروئن اپنی ڈائلاگ بول رہی تھی۔ مجھے اندھیروں کی دنیا سے نکال کر ستاروں کے جہاں میں لے جاؤ، ہیروئن کسی ٹرانس کے زیر اثر سامنے کھڑے ہیرو سے کہہ رہی تھی۔ ڈائریکٹر کے چہرے پر ایک چمک ابھری۔ کٹ! بہت زبردست شاٹ دیا تم نے امیشا، ڈائریکٹر نے کہا، جس پر امیشا مسکرا اٹھی۔ باقی فلم کی شوٹنگ انگلینڈ میں ہوگی، ہمیں رات کو نکلنا ہے، سب اپنا سامان پیک کر لیں، ڈائریکٹر نے اونچی آواز میں کہا اور پورے سیٹ پر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ دوسری طرف آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ میرا کا دل ہلکا سا کانپا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی گاڑی اس پرانے مندر کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ ایسا واپسی پر ہی ہوتا تھا جب اندھیرا ہو جاتا تھا اور وہ گھر واپس جا رہی ہوتی تھی۔ گاڑی کی لائٹس بند ہوئی تو میرا کی پیشانی پر پسینے کے ننھے سے قطرے ابھرے۔ اس سنسان راستے پر وہ جان بوجھ کر آتی تھی اور ہر بار اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ ہمت کر کے باہر نکلی اور ویران مندر کو دیکھا جو رات کی ہولناکی میں مزید خوفناک لگتا تھا۔ کسی نے اسے پکارا تھا، آواز نسوانی تھی۔
اور وہ بنا سوچے سمجھے کسی ٹرانس کے زیر اثر مندر کی طرف بڑھی۔ میرا، آؤ میرا، کوئی اسے بلا رہا تھا اور وہ چلی جا رہی تھی اس ویران پرانے مندر کی طرف جس کی گھنٹیاں خود بخود بجنا شروع ہو گئی تھی۔ میرا کسی ٹرانس کے زیر اثر تھی، وہ بے اختیار ہی آگے بڑھ رہی تھی، انجام کی پرواہ کیے بغیر، یا پھر اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آؤ میرا آؤ کی صدائیں جیسے ہواؤں میں رقص کر رہی تھی۔ دوسری طرف بورڈنگ اسکول کے لان میں بچوں نے ایک ادھم مچا رکھا تھا۔ سارے بچے سب کچھ بھلائے کھیل رہے تھے۔ ایک وہ تھی جو خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ سامنے سیکنڈ فلور پر گرل کے پاس کھڑے ایک بچے پر اس کی نظریں آ کر رک گئی تھی۔ وہ اسے چند پل دیکھتی رہی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، تم گر جاؤ گے، وہ چلائی، لیکن اس بچے تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ شاید تبھی وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ پھر سے چیخی۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ آس پاس کے بچے اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اوپر کھڑے لڑکے کی بھی نظر اس پر پڑی۔ وہ چونکا لیکن اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ وہ اوپر کی جانب بھاگی۔ لان میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سارے بچے اسے دیکھ رہے تھے اور وہ پاگلوں کی طرح اوپر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ جب وہ آخری سیڑھی پر پہنچی، گرل حیرت انگیز طور پر ٹوٹی اور وہ لڑکا جو اس گرل پر ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا، گرل سمیت نیچے گرا۔ ایک دھماکے کی آواز ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سارے بچے پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی نیچے پڑے لڑکے اور کبھی اسے دیکھ رہے تھے جس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ دیکھو امیشا، تمہیں کیریکٹر میں گھسنا ہوگا۔ یہ ایک ہارر مووی ہے۔ شاٹ کے وقت تم بھول جایا کرو کہ تم امیشا ہو، بلکہ یہ محسوس کیا کرو کہ تم رامنی ہو، صرف رامنی، وہ رامنی جس کے درد کو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ ڈائریکٹر بہت پیار سے اپنی چہیتی ہیروئن کو سمجھا رہا تھا۔ فلم کی 30% شوٹنگ مکمل ہو چکی تھی اور باقی 70% انگلینڈ میں ہونی تھی، جس کے لیے وہ لوگ انگلینڈ پہنچ چکے تھے۔ جے کے پروڈکشن کی پوری ٹیم اس وقت اس فلم کو لے کر بہت خوش تھی۔ وجہ شاید یہ ہارر سٹوری تھی جس پر وہ لوگ فلم بنا رہے تھے۔ ان کی گاڑیاں آگے پیچھے بڑے سے گیٹ سے داخل ہو کر اس شاہی محل کے سامنے رکی تھی جہاں فلم کی باقی شوٹنگ کی جانی تھی۔ امیشا نے گاڑی کے شیشے سے اس بڑے سے محل کو دیکھا جو اپنی پراسراریت کے ساتھ اسے بہت عجیب سا لگا تھا۔ وہ کچھ دیر نظر جمائے اسے دیکھتی رہی۔ اچانک اس سے خود پر کسی کی نگاہیں محسوس ہوئی اور پھر ایک جھرجھری سی لے کر وہ رخ پھیر گئی تھی۔ دوسری طرف جیسے ہی میرا اس مندر کے سامنے پہنچی، اچانک گھنٹیاں بجنا بند ہو گئی۔ وہ چونک کر جیسے ہوش میں آئی، اپنے آپ کو اس مندر کے سامنے دیکھا تو گھبرا کر اس نے اپنا ہاتھ گلے میں پہنے لاکٹ پر رکھ دیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس مڑنے لگی تھی جب اس کی نظر اچانک مندر کی سیڑھیوں پر پڑی۔ اسے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ غور سے دیکھنے پر وہ اسے پہچان گئی تھی۔ ریحان، میرا نے زیر لب پکارا۔ ریحان اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ پرانے مندر کے ارد گرد شیطانی بلائیں گھومتی ہے، اس کے ذہن میں دادو اور صلاح کی آواز گونجی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ کہاں جا رہی ہو میرا؟ آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ وہ ریحان کی آواز تھی، وہ اسے پہچانتی تھی اچھی طرح۔ دوسری طرف بورڈنگ ہاؤس میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا تھا۔ اس بچے کے اوپر سے گر کے موت ہو جانے کی وجہ سے باقی سارے بچے سہم گئے تھے۔ تم نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تھا کیا؟ ہیڈ ماسٹر نے اپنے سامنے کھڑی بچی سے سوال کیا۔ ہاں، میں نے اسے منع کیا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ، تم گر جاؤ گے، مگر اسے میری بات سمجھ ہی نہیں آئی، وہ بتا رہی تھی۔ اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ گر جائے گا؟ میں نے دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ ہیڈ ماسٹر اپنے موٹے شیشوں والی اینک کو ناک پر جمائے اس سے پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نیچے گرنے والا ہے، وہ کنفیوز سی بتا رہی تھی۔ ہیڈ ماسٹر اس کی بات پر چونکے۔ جب وہ نیچے گر چکا تھا تب سب نے دیکھا تھا؟ نہیں، جب میں نے دیکھا تھا تب وہ نیچے نہیں گرا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ، تم گر جاؤ گے، مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ اس نے ہیڈ ماسٹر کی بات کاٹی اور کانپتی آواز میں بتایا۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ پہلے ہی کیسے دیکھ لیا تم نے وہ سب جو ابھی وقوع پذیر بھی نہیں ہوا تھا؟ ہیڈ ماسٹر کی بات پر وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیسے دیکھ لیا تھا۔ بیٹا، ہیڈ ماسٹر آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، انہیں جواب دو۔ اس کی خاموشی پر ایک ٹیچر نے اسے مخاطب کیا۔ کچھ دیر تک وہ بے بسی سے ہونٹ کچلتی رہی اور پھر جب اس نے نظریں اٹھائی تو سب حیران رہ گئے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی
اور پھر ایک آنسو نکل کر اس کے نازک گال پر پھسل گیا۔ اس کے پاس ہیڈ ماسٹر کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ مرڈر کیس ہے یا ایکسیڈنٹ، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل پایا ہے سر۔ میڈیا والے سوال کر رہے ہیں کہ پولیس اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتی۔ پولیس انسپکٹر داؤد نے اپنے سامنے بیٹھے آفیسر سے کہا۔ کیس بہت الجھا ہوا ہے۔ جی سر، اب بس ایک ہی انسان ہماری مدد کر سکتا ہے، انفیکٹ کر سکتی ہے، داؤد نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ لڑکی سچ بولتی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ڈرامہ کرتی ہو۔ آفیسر کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ یہ تو آپ اس سے مل کر ہی جان سکتے ہیں کہ وہ فیک ہے یا سچ میں وہ ایک عجوبہ ہے، داؤد نے ہلکے سے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس لڑکی کا؟ ہائنا گیلانی، داؤد نے بتایا۔ میں یہ کیس حل کر لوں گا بہت جلد، مجھے سراغ مل چکا ہے، لیکن تم اس کی اتنی تعریف کر رہے ہو تو میں اس لڑکی سے ملنا چاہوں گا۔ آفیسر صاحب کو اپنی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا، تبھی وہ بے نیازی سے کہہ رہا تھا۔ جی ضرور سر، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائیں گے۔ آفیسر دانش تیمور کو متاثر کرنا اتنا آسان ہے کیا؟ اس نے ایک ابرو اٹھا کر پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، داؤد مسکرایا، لیکن آپ اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائیں گے۔ اچھا، بس اتنی تعریف نہیں سنتا میں کسی کی۔ دانش نے ہاتھ اٹھا کر داؤد کو منع کر دیا اور داؤد مسکرا کر رہ گیا۔ وہ کلیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی تھے اور داؤد اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا تھا، ہو نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف، تم یہاں کیا کر رہے ہو ریحان؟ میرا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا انتظار، وہ مسکرایا۔ تم پاگل ہو؟ وہ واپسی کے لیے مڑی۔ تم نے کر دیا ہے، وہ پھر مسکرایا۔ کوئی اتنی رات کو مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ وہ غصے میں تھی۔ کیا کوئی اتنی رات کو مندر کے پاس سے گزرتا ہے بھلا، وہ بھی روزانہ؟ وہ بھی ریحان تھا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اوہ ہو، وہ تو تمہیں داؤد نے بتایا۔ اوہ، تو تمہیں دادو نے بتایا؟ انفیکٹ انہوں نے تمہیں یہاں بھیجا مجھ پر نظر رکھنے کے لیے؟ وہ جو گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی، ریحان کی بات سن کر رکی اور پھر جو غلط سمجھا وہی سنا دیا۔ انہوں نے؟ دادو نے نہیں بھیجا۔ تو پھر میں خود آیا ہوں، ریحان نے جواب دیا۔ تو تم میرا پیچھا کرتے رہتے ہو؟ کرنا پڑتا ہے، وہ پھر مسکرایا اور میرا اس کے مسکرانے سے چڑ گئی۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھی اور اسے سٹارٹ کیا، مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ وہ بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر گاڑی تو جیسے جم گئی تھی۔ یہ سٹارٹ نہیں ہوگی میڈم، کیونکہ یہ جان چکی ہے ریحان آ گیا ہے، وہ گاڑی کے ادھ کھلے شیشے سے جھک کر کہہ رہا تھا، اور میرا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ بادل نخواستہ اب اسے ریحان کے ساتھ جانا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی اور شیشے سے باہر نظر نہ آنے والے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ ریحان خاموش تھا۔ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بہت زیادہ، وہ مسکرایا تھا۔ کتنا؟ اتنا کہ جان دے سکتا ہو، یا کسی کی جان لے بھی سکتے ہو میری خاطر؟ ہاں، تمہارے لیے میں کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں، وہ اسے یقین دہانی کرا رہا تھا۔ ریحان، میرا نے اسے خاموش دیکھا تو پکارا۔ وہ جیسے خیالوں کی دنیا سے میرا کی پکار پر چونک کر باہر آیا۔ تم انڈیا کیوں آئے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اپنی جان کی خاطر، ریحان نے 4 جواب دیا اور پھر ڈرائیونگ کی طرف توجہ مرکوز کر دی۔ وہ خلاف توقع ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا اور میرا خاموش، وہ مزید کچھ پوچھ نہیں سکی تھی۔ دوسری طرف، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گہری نظروں سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی، جو بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ آس پاس پولیس والے پھر رہے تھے۔ داؤد اس کے ساتھ تھا، جبکہ آفیسر دانش تیمور دور کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ گاڑی اس راستے سے ہائی وے پر چڑھی اور پھر فٹ پاتھ کو توڑتے ہوئے جنگل کی اس طرف جا گری، داؤد نے بتایا، جبکہ وہ غور سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، شاید محسوس کرنا چاہتی تھی۔ مقتول کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق وہ نشے میں تھا اور اسی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا۔ داؤد بولے جا رہا تھا جبکہ وہ خاموش تھی۔ کیا میں گاڑی کو اندر سے چیک کر سکتی ہوں؟ داؤد کی بات پر اس نے پوچھا۔ شور، اور وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اندر شراب کی ایک بوتل پڑی تھی۔ اس نے وہ بوتل ٹشو کی مدد سے اٹھائی اور پھر داؤد کی طرف اشارہ کیا کہ کیا وہ اسے چھو سکتی ہے۔
اور داؤد نے دانش تیمور کی طرف دیکھا جس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس نے ٹیشو کو نیچے گرا کر بوتل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، کچھ دیر اسے پکڑے رکھا اور پھر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے۔ چند سیکنڈز کے بعد وہ ایک جھٹکے سے باہر نکلی۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، داؤد نے اس کے باہر نکلنے پر کہا۔ ہرگز نہیں، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اس نے داؤد کی بات کاٹی۔ تو مس ہائنا گیلانی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے؟ ہائنا کے پیچھے آفیسر دانش کی آواز گونجی۔ وہ اس کی آواز پر پلٹی جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ثبوت وہ بوتل ہے جو گاڑی کے اندر موجود ہے، ہائنا نے جواب دیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ اسے پوری طرح چیک کر رہا تھا۔ جو شخص گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس نے اس بوتل کو نہیں چھوا، یہ کسی اور نے اس گاڑی میں رکھی تھی، وہ سنجیدہ سی بتا رہی تھی۔ ہاں، اچھا، کس نے؟ بھوت نے؟ اور اب آپ کہیں گی کہ بھوت بھی ہوتے ہیں؟ آفیسر دانش نے اس کا مذاق اڑایا، جبکہ وہ خاموش رہی اور پھر چند قدم چل کر سڑک کے درمیان میں کھڑی ہو گئی، جہاں سے گاڑی فٹ پاتھ کو توڑ کر جنگل میں گری تھی، وہاں سے کچھ فاصلے پر۔ یہ ایک بیوقوف لڑکی ہے، میجر دانش نے داؤد سے کہا اور پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا جس پر کوئی نمبر جگمگا رہا تھا۔ یس، اس نے کال اٹھانے کے بعد کہا۔ سر، فنگر پرنٹ کی رپورٹ آ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گاڑی کے اسٹیئرنگ اور اس میں موجود بوتل پر 2 الگ الگ لوگوں کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر آفیسر دانش چونکا۔ ڈاکٹر کچھ اور بھی بتا رہا تھا لیکن وہ حیرت سے ہائنا گیلانی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جو چیز نظر نہ آئے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ موجود نہیں، آفیسر صاحب۔ اور پھر گھوسٹس کا انکار تو کبھی سائنس نے بھی نہیں کیا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی بلکہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ایک طرف بڑھ گئی تھی اور وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ دوسری طرف وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی، کمرے میں پرسکون سی خاموشی چھائی تھی۔ گھڑی کے ٹک ٹک کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی کھلی کھڑکی سے ایک ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ جھونکا ایک گولے کی شکل میں تھا اور پھر کسی نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اسے اپنی گردن پر واضح دباؤ محسوس ہو رہا تھا اور پھر کچھ دیر بعد کسی نے اسے گردن پکڑے نیچے پٹک دیا۔ میرا کی ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اور بری طرح سے وہ ڈر گئی تھی اور پھر وہ چیختی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ لاؤنج کو لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اس کی چیخیں کہیں دب کر رہ گئی تھی، شاید وہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی۔ تم اٹھ گئی میرا؟ سلا اس کی طرف بڑھی اور وہ گھبرائی سی سب دیکھ رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم پارٹی میں نہیں آؤ گی، سلا پوچھ رہی تھی۔ چلو اچھا ہوا کہ تم آ گئی ہو، لیکن اگر آنا تھا تو چینج ہی کر لیتی۔ سلا نے اس کے پاؤں کو چھوتے سیاہ گاؤن کی طرف اشارہ کیا جس میں سلوٹیں پڑی ہوئی تھی۔ گھر کے باقی لوگ مہمانوں کی مہمان نوازی میں لگے ہوئے تھے۔ میرا نے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر کی طرف کھینچا۔ مجھے پانی چاہیے، وہ ایک طرف بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا، میں لاتی ہوں، سلا کہتے ہوئے ایک طرف چلی گئی۔ وہ خاموشی سے اس چکا چوندھ کو دیکھ رہی تھی، سب بہت خوش نظر آ رہے تھے، خوشگپیوں میں مصروف، شاید کسی کا اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ یہ لو، پانی پی لو اور پھر اچھے سے تیار ہو کر نیچے آ جانا، سلا نے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا اور پھر اپنی فرینڈز کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر گئی تھی۔ ایک نظر چاروں طرف ڈال کر وہ خاموشی سے اٹھی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ آنکھوں میں پھر سے نمی چمکی۔ راز آنکھیں تیری سب بیاں کر رہی ہے، سن رہا دل تیری خاموشیاں۔ خوبصورت سی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ گٹار پر دھن کی آواز سنائی دے رہی تھی، سن رہا دل تیری خاموشیاں۔ میرا نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہاتھ میں گٹار پکڑے گنگناتا اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ کہو نہ سنو، میرے پاس رہو، عشق کی کیسی ہے یہ گہرائیاں۔ ریحان اب اس کے پاس پہنچ کر اس کے گرد دائرے میں گھوم رہا تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں ان پر مرکوز تھی اور ریحان کی میرا پر جمی تھی۔ وہ گنگنانے کے ساتھ ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ سایہ بھی جسم سے ہوتا ہے کیا جدا، جتنی بھی زور کی ہو آندھیاں۔ میرا نے واپس جانے کے لیے قدم بڑھائے مگر وہ گٹار لیے اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ راز آنکھیں تیری سب بیاں کر رہی، سن رہا دل تیری خاموشیاں۔ میرا سر جھکائے کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوا پورا ہال تالیوں سے گونج گیا۔ ایک لڑکا ریحان کی طرف بڑھا اور اس نے اپنا گٹار اس لڑکے کو پکڑا دیا۔
रो क्यों रही हो मीरा? रेहान ने मुंह के पास लगे माइक को उतार कर पूछा। उसने ये गाना मीरा के लिए ही गाया था। बहुत से लोग उन्हें रश्क जबकि कुछ लोग हसद की नज़रों से भी देख रहे थे। मीरा आंखें नीचे किए इनमें आई नमी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। जब उसने कोई जवाब न दिया तो रेहान ने दोबारा पूछा, मेरा रास्ता छोड़े प्लीज़, मुझे अंदर जाना है। मीरा बोली तो उसकी आवाज़ काँप रही थी। रेहान ने उसका हाथ थामना चाहा मगर वो एक झटके से पीछे हुई। प्लीज़, मीरा ने मिन्नत की। वो लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहती थी। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते मीरा? रेहान ने पूछा। मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं, मीरा ने सख्ती से जवाब दिया। दादू गहरी नज़र से दोनों को देख रही थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनकी ये अब नॉर्मल पोती किसी तरह नॉर्मल हो जाए, और सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि पूरी हवेली को रेहान के रूप में उम्मीद मिली थी। वो मीरा को चाहता था और सबको लगता था कि शायद वो मीरा को जीना सिखा देगा। इसीलिए जहाँ मीरा होती वहाँ रेहान पाया जाता था। वो शायद उसके दर्द को महसूस करता था। मुझे नींद आ रही है, मीरा कहकर रुकी नहीं थी बल्कि वो चली गई थी, जबकि रेहान ने गहरी सांस लेकर दादू की तरफ देखा, जिन्होंने सर इस बात में हिला दिया। वो हौले से मुस्कुराता दादू की तरफ बढ़ गया। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दादू आपकी पोती पर। दादू के पास जाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, देख लो बेटा, हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो। दादू ने कहा तो उनकी आवाज़ में जैसे खौफ था कि कहीं रेहान भी मीरा को छोड़कर चला ना जाए। बेफिक्र रहे दादू, मीरा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वो खुशदिली से मुस्कुराया था। उसकी नज़रें बार बार ऊपर मीरा के कमरे की तरफ उठ रही थी, जिसमें लाइट जलती नजर आ रही थी, यानी वो जाग रही थी। दूसरी तरफ वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। वो 10 साला बच्ची अब 13 साल की हो चुकी थी। वो मानो उसकी खुशबू, गंभीर सा लहजा आज भी उसे सुनाई देता था। बोर्डिंग हाउस के सारे बच्चे उससे एक फासले पर ही रहते थे। वो उन सब में अजीब थी, या शायद सबको लगती थी। स्कूल के सारे टीचर्स भी उसे अजीब समझते थे। वजह उसका मुस्तकबिल में होने वाले वाक़े के बारे में पहले बता देना था। अब उसका जहन इस खुशबू को पहचानने लगा था। ये शायद वक्त के साथ साथ वो खुशबू उसके दिमाग में रचने बसने लगी थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसने फट से मुंह कंबल से बाहर निकाला। वो जानना चाहती थी जो उसके साथ होता है वो ख्वाब है या हकीकत। तेज़ खुशबू ने कमरे को अपनी लपेट में लिया। उसकी आंखें ना चाहने के बावजूद भी बंद होने लगीं। सो जाओ हनी, किसी ने फिर उसके कान के करीब सरगोशी की। उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थी। वो महसूस कर सकती थी कि कोई उसके पास है, लेकिन वो आंखें खोल नहीं सकती थी। ऐसा लगता था जैसे टनों वजन उसकी पलकों पर रख दिया गया हो, ताकि वो उन्हें खोल ना पाए। फिर किसी ने अपना हाथ उसकी पेशानी पर रखा। एक सुकून सा उसे अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। हु आर यू? वो पूछना चाहती थी, लेकिन अल्फाज जैसे उसके गले में अटक कर रह गए। वो चंद ही पल के अंदर गहरी नींद सो गई थी। दूसरी तरफ पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी मेहमान जा चुके थे। एक वो था जो अभी तक हवेली में मौजूद था। वो सो चुकी होगी रेहान भाई, अब आप भी सो जाएं। वो जो मीरा के कमरे को टुकटुकी बांधे घूर रहा था, सुलह की आवाज़ पर चौंका। वो जाग रही है, रेहान ने आहिस्ता से कहा। अच्छा, आपको कैसे पता? सुलह हैरान हुई। लाइट्स ऑन है उसके कमरे की, मतलब वो जाग रही है, रेहान ने जवाब दिया। मीरा के कमरे की खिड़की से रोशनी नजर आ रही थी। वैसे आजकल वो लाइट्स ऑन करके ही सोती है। जानता हूँ, वह हल्का सा मुस्कुराया, जैसे पहले से ही सब जानता हो। लगता है जैसे उसे किसी चीज़ से डर लगता है। वो अक्सर जाग रही होती है। सुलह की बात पर रेहान चौंका। उसके दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई थी, और दिल पहले वाले अंदाज पर धड़कना शुरू हो गया था। हाँ, मुझसे डरती है वो, उसके लिए तो मैं एक भूत ही हूँ। वो फिर दिलकशी से मुस्कुराया। हाय, इतना अच्छा भूत? क्या सारे जिन भूत आप जैसे होते हैं? सुलह ने पूछा। क्या तुम्हें भी मैं भूत नजर आता हूँ? रेहान ने खुफीसों से घूरा। अरे नहीं रेहान भाई, मैं मजाक कर रही थी, सुलह ने माजरत की। मैं चलता हूँ, तुम मीरा को देख आना, यकीनन वो जाग रही होगी। रेहान कहकर रुका नहीं था, बल्कि दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। ये रेहान भाई भी ना बहुत अजीब ही है। अभी इतने खड़ूस बन जाते हैं और कभी इतने फ्रैंक हो जाते हैं। मुझे इनकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मेन गेट से अपनी गाड़ी बाहर निकालने से पहले रेहान ने ऊपर मीरा के कमरे को देखा था। देखते ही देखते उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी। उसका काम हो चुका था, बल्कि काम होना शुरू हो चुका था। फिर वो जन से गाड़ी भगाकर ले गया था। दूसरी तरफ
JK प्रोडक्शन की पूरी टीम को इंग्लैंड आए आज दूसरा दिन था। सेट अरेंज किया गया था, कल से फिल्म की शूटिंग होनी थी। अमीषा हीरोइन अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने बैठी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। रात के 2 बजे का वक्त था, तकरीबन सभी सो चुके थे। जब से वो यहाँ आई थी ठीक से सो नहीं पा रही थी। वजह ना जाने क्यों उसे यहाँ खौफ महसूस होता था। हाथों से होते हुए उसकी नज़र सामने खड़े कदावर आईने पर गई और वो एक झटके से खड़ी हो गई। चीख उसके हलक में अटक गई थी। वो झटके से पलटी और कमरे की खुली हुई खिड़की को देखा जहाँ कोई भी नहीं था। फिर उसने मुड़कर दोबारा आईने को देखा जिसमें उसका अक्स उभर रहा था। अमीषा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे उभरे। उसने भी आईने में किसी को देखा था। हाँ, कोई तो उसकी खिड़की में खड़ा था। शायद कोई लड़की। सियाह बालों से उसका चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? अमीषा ने बेड पर बैठे हुए सोचा। ये फिल्म उसके लिए बहुत अहम थी, लेकिन जब से उसने इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया था, तब से उसके साथ कुछ न कुछ हो रहा था। शायद मैं थक चुकी हूँ, इसीलिए मेरा दिमाग में ये सब चल रहा है। अमीषा ने खुद को समझाया। मुझे सो जाना चाहिए। वो बिस्तर पर लेटते हुए खुद से कहने लगी। अभी जो कुछ उसने देखा वो उसे अपना वहम समझकर साइड टेबल पर रखे लैम्प को ऑफ करके सोने के लिए आंखें बंद कर चुकी थी। दूसरी तरफ, कैसा लगा सर आपको उस लड़की से मिलकर? दाऊद मुस्कुराहट छुपाए अपने सामने फाइल में सर घुसाए दानिश से पूछ रहा था। पहली बात तो ये कि तुम मुझे घर में सर मत कहा करो, और दूसरी बात, इस लड़की में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं इम्प्रेस हो जाऊं, तो प्लीज़ अब अपनी ज़बान बंद करके बैठो। दानिश तैमूर ने फाइल से सर उठाकर दाऊद को घूरते हुए कहा। वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। अगर तुम घर को भी पुलिस स्टेशन बनाओगे तो मुझे यहाँ पर भी तुम्हें सर ही बुलाना पड़ेगा ना, दाऊद ने मुंह बसोड़ते हुए बताया। अच्छा, जाओ चाय बना कर लाओ अपने और मेरे लिए, दानिश ने हुक्म दिया। अब ऐसी भी बात नहीं कि हायना गिलानी में कुछ खास नहीं है। मैंने तुम्हारी शक्लें देखी थी, तुम शॉक्ड हो गए थे जब तुम्हें वो कॉल आई थी। दाऊद ने किचन में होते जाते हुए हाक लगाई। दानिश ने फाइल बंद करके चिल्लाते, अच्छा अगर उसमें कुछ खास है, चिल्लाते हुए कहा। अगर उसमें कुछ खास है तो मैं क्या करूं? तारीफ़ें करूं उसकी? उसने पूछा। वो हायना गिलानी नामा से तंग आ चुका था। हाँ, तारीफ़ तो बनती है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम जैसा शख्स अपने अलावा किसी और की तारीफ़ नहीं कर सकता। तारीफ़ करना तो दूर की बात, तुम तो तारीफ़ सुन भी नहीं सकते उसकी। दाऊद ने भी जैसे उसे जलाने का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। दाऊद, अगर मुझे अब तुम्हारी आवाज़ आई ना तो मैंने तुम्हारा जबड़ा तोड़ देना है, दानिश ने उसे वार्न किया। तो दाऊद के निकलते दांत एकदम अंदर को हुए। वो अब बोल नहीं सकता था, लेकिन मुस्कुरा ज़रूर रहा था, जबकि दानिश फाइलों को देख रहा था। वैसे जिन फाइलों और केस में तुम सर खपा रहे हो ना, हायना गिलानी मिनटों में उन्हें हल कर सकती है। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि दाऊद की आवाज़ फिर से उभरी। दाऊद, तुम ना। दानिश कुछ कहते कहते रुक गया। फिर वो झटके से उठा और अपनी फाइल्स उठाकर स्टडी रूम में घुस गया। जबकि दाऊद से अपना कहकहा जब्त नहीं हुआ था, अब वो आराम से बैठकर टीवी पर मैच देख रहा था। दूसरी तरफ रात के 12 बजने वाले थे। वो बेड से टेक लगाए बैठी थी। उसकी आंखें सामने खुली हुई खिड़की पर जमी थी। आज उसने पक्का तय किया हुआ था कि वो सोएगी नहीं, बल्कि जान कर रहेगी कि उसके कमरे में रात को कौन आता है। इंतज़ार मुश्किल था। वो बैठी रही और फिर 12 बज गए। गैर मामूली तौर पर ना तो आज कमरे में खुशबू फैली थी और ना ही उससे नींद आई थी। इंतज़ार और मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन कोई ना आया। वो जागती रही। 12:30 बज चुके थे, मगर वो खुशबू ना आई जिसकी वो पिछले 5 सालों से आदी हो चुकी थी। अब वो 15 साल की हो चुकी थी। अब उसने लोगों के दरमियान रहना सीख लिया था। अब वो कुछ भी गैर मामूली होता या होने वाला होता किसी को नहीं बताती थी। हाँ, अलबत्ता फ्रेंड अब भी कोई नहीं था उसका। बोर्डिंग हाउस में वो आज भी अकेली ही नज़र आती थी। कहाँ हो तुम? वो हल्का सा बड़बड़ाई और उसके साथ ही खिड़की पर लटका सफ़ेद पर्दा हिला। मौसम ने एकदम करवट ली। बादलों की गरज और चमक की आवाज़ अंदर आने लग गई। 12 बज चुका था। अब उसकी आंखें नींद से बोझल
ایک بج چکا تھا، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور اس کے لیٹتے ہی سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اس نے شاید دھیان ہی نہیں دیا کہ بادلوں کے گرجنے کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ وہ نیند کی گہری وادی میں اتر گئی تھی جب اس کے بیڈ کے پاس رکھے صوفے پر وہ بیٹھا نظر آیا۔ انتہائی سنجیدہ تاثرات لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا یا شاید گھور رہا تھا۔ سیاہ لباس پہنے وہ انسان نظر آنے کے باوجود انسان نہیں لگ رہا تھا۔ دوسری طرف میرا کیسی ہے نانو؟ لندن سے زینیا کا کال تھا۔ ویسی ہی ہے، ریحان بھی کوشش کر رہا ہے مگر وہ لڑکی اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہی۔ دادو نے تعصب سے بتایا۔ آپ لوگ ایسا کریں، اسے میرے پاس بھیج دیں، یہاں آئے گی، دنیا گھومے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ پاکستان سے انڈیا آ کر بھی وہ ویسی ہی ہے، لندن جا کر اس میں کیا تبدیلی آئے گی بھلا؟ کاش مناظر بیٹا یہاں ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دادو بولی تو ان کی آواز میں رنج تھا۔ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے نانو؟ 5 سال سے وہ اب نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، 23 سال کی ہونے والی ہے، اگر وہ ایسے ہی رہی تو کیا بنے گا اس کا؟ زینیا کے لہجے میں خوف سا تھا۔ ہاں مجھے یہ فکر بھی ہے کہ کہیں ریحان تنگ آ کر نہ چلا جائے۔ نہیں نانو، ریحان چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہے، وہ نہیں جائے گا، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں۔ زینیا کے لہجے میں ایک مان سا تھا ریحان کے لیے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، دادو نے دل سے کہا۔ اچھا میری میرا سے بات کروا دیں آپ، اس کا فون آف جا رہا ہے۔ اللہ جانے یہ لڑکی کیا کرتی ہے، فون کا بھی ہوش نہیں ہوتا اسے۔ دادو بڑبڑاتی اٹھی اور صلاح کو آوازیں دینے لگی تاکہ وہ فون میرا کو دے آئے، کیونکہ ان کے لیے سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف وہ لان میں بیٹھی تھی، زمین پر کیاریوں میں موجود مٹی پر وہ جو کہ کچھ گیلی سی تھی، کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ کسی کے آنے جانے کا ہوش نہیں تھا۔ ایم فار میرا۔ اچانک اس سے اپنے عقب سے ریحان کی آواز سنائی دی تھی۔ ایم فار مناظر۔ وہ پہلے تو چونکی، پھر بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ ریحان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ ارے تم ریحان بھی لکھ سکتی ہو، آر سے تم ریحان بھی لکھ سکتی ہو۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، البتہ میرا کی مٹی پر پھسلتی انگلیوں میں لرزش ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر کچھ کہے بنا اٹھی اور واپسی کے لیے مڑی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے شاور پڑا ہوا تھا جس سے وہ پودوں کو پانی دیتی تھی۔ اس کا پاؤں شاور پر الجھا، شاور سے الجھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دھڑام سے گرتی، ریحان نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ کیا ہے؟ کتنی بار کہا ہے فاصلے پر رہا کرے؟ بجائے اس کے کہ وہ ریحان کو شکریہ ادا کرتی، میرا پھاڑ کھانے والے انداز میں اس سے الگ ہو کر بولی تھی۔ اگر میں فاصلے پر رہتا تو تم نیچے پڑی ہوتی اس وقت۔ ریحان نے انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ تو میرا نے بیزاری سے کہا، تو یہ کہ مجھے اچھا نہ لگتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرا زمین بوس ہو جائے۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپا کر کہہ رہا تھا، اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے قریب آئے، دور رہا کرے، فاصلے پر۔ میرا نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ ریحان میرا سے دور رہے گا۔ ہاں البتہ میرا ریحان کے قریب رہنا چاہے تو ریحان کو اچھا لگے گا، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا، اور میرا اسے گھورتے ہوئے بنا جواب دیے ہاتھ دھونے چلی گئی تھی۔ زمین میں دراریں پڑی ہوئی تھی، آس پاس کے گھر ملبے کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ بہت ہی خطرناک زلزلہ آیا تھا جس کا میگنیٹیوڈ 8 سے اوپر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ بہت سے سیسمولوجسٹ اور پولیس والے وہاں موجود تھے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ سیسمولوجسٹ پہاڑوں پر کھڑے زلزلے کے بارے میں معلومات لے رہے تھے۔ یہاں کے باشندوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا۔ پتہ لگایا جا رہا تھا کہ اتنے خطرناک زلزلے کی وجہ کیا تھی۔ داؤد بتا رہا تھا جبکہ دانش غور سے وہاں موجود ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے پہاڑی پر کھڑی لڑکی پر پڑی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ دانش نے غصے سے داؤد سے پوچھا۔ داؤد، ہائے نا گیلانی، مس ونڈر، میں جانتا تھا کہ وہ یہاں ضرور آئے گی۔ داؤد پرجوش سا ہائنا کی طرف بڑھا جبکہ دانش دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ ہیلو مس ونڈر، داؤد نے اس کے پاس جا کر کہا۔ اوہ ہائے، کیسے ہیں آپ؟ وہ مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں، اور میں جانتا تھا کہ آپ یہاں موجود ہوں گی، داؤد نے سرشار سے لہجے میں کہا۔ اچھا دیکھ لے پھر، میں یہیں ہوں۔ وہ پھر مسکرائی۔ دونوں ہاتھوں کو اس نے ہمیشہ کی طرف
हमेशा की तरह जेबों में डाला हुआ था। दानिश तैमूर दूर खड़ा दोनों को देखकर जल रहा था। उसे दाऊद पर इंतहा का गुस्सा आ रहा था। तो क्या ख्याल है आपका इस आफत के बारे में जो यहाँ वक़्फ़ पज़ीर हुई है? दाऊद ने पूछा। वही जानने आई हूँ, हायना ने कहते हुए हाथ पॉकेट से निकाले और एक जगह अच्छी तरह से चेक करके वहाँ घुटनों के बल बैठ गई। उस जगह में पड़ी दरार पर उसने अपने दोनों हाथ रखे और आंखें बंद की। वो जाने क्या महसूस करना चाहती थी या कहीं पहुंचना चाहती थी। चंद ही सेकंड्स गुजरे थे कि वो एक झटके से पीछे हुई। उसकी आंखों में खौफ उभरा। आर यू ओके? दाऊद ने उसकी जर्द पड़ती रंगत को देख फिर उसके पास बैठते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। हायना ने फटाफट अपने हाथ वापस जेबों में डाल लिए। वो खड़ी हो गई थी, अलबत्ता उसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। दानिश तैमूर अब सिस्मोलॉजिस्ट के पास खड़ा उनसे बात कर रहा था। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि उसे एक और झटका लगा। वो पहाड़ी से नीचे की तरफ भागी। उसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह हो चुका था। कहाँ जा रही हैं आप मिस अमेंडर? दाऊद ने उसके इस तरह भागने पर हैरत से पूछा। वो शहर, जल्दी चलो। वो बस इतना कह पाई थी और दाऊद बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे भागा था। दूसरी तरफ आ गए तुम रेहान? रेहान अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था जब उसे पीछे से आवाज़ आई। जी ताईमा, रेहान ने मुड़कर जवाब दिया। लेट हो गए हो आज तो काफ़ी। ताईमा के लहजे में परेशानी थी। जी बस सॉरी, वो नादिम हुआ। कोई बात नहीं बेटा, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ और तुम्हारे ताया खाने पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ताईमा ने मुस्कुराकर कहा और नीचे की तरफ बढ़ गई, जबकि रेहान अपने कमरे में दाखिल हो गया। अंदर आने के बाद उसने कंधे पर लटका गिटार उतार कर सोफे पर रखा और खुद दीवार में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। वो कुछ देर और इसी आईने को घूरता रहा। अचानक उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरी और फिर आईने की तरफ बढ़ा। देखते ही देखते वो आईने के अंदर कहीं गायब हो गया। दूसरी तरफ वो एक सुनसान सी जगह पर खड़ा था। वहाँ एक पुरानी सी सियाह हवेली नजर आ रही थी जो रात के वक्त अंधेरे में ज़्यादा खौफनाक मालूम हो रही थी। उसके कदम खुद ब खुद हवेली की तरफ बढ़े। बड़े से सहन से गुजरकर वो अंदर दाखिल हो गया था। जिंगरों के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चलते चलते हुए एक कमरे के सामने रुका था जिसका दरवाज़ा बंद था। बंद दरवाजे के बाहर कुछ लिखा था। उसे देखने लगा। आ गए तुम, इतनी देर कर दी? एक खौफनाक सी आवाज़ दरवाजे के अंदर से उभरी। इतनी देर लगा दी तुमने? कोई जैसे बहुत ही गुस्से में था। माफ़ कर दो, आज थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो जान। वो खौफनाक आवाज़ अब खूबसूरत निस्वानी आवाज़ में ढल गई थी। वो लड़की जो अंदर बहुत ही तकलीफ़ में थी। हाँ, बहुत जल्द मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा, वो कह रहा था। फिर उसने अपने कोट की जेब से कुछ निकाला। वो एक छोटा सा पैकेट था। वो घुटनों के बल नीचे बैठा और फिर उसने वो पैकेट खोला। अंदर एक लड़की का बाल था। वो कुछ देर उसे देखता रहा। पता नहीं वो किस कश्मकश में था। उसकी निगाहों के सामने किसी का चेहरा उभर आया था। अचानक आवाज़ फिर उभरी। जल्दी करो जान। हाँ, कर रहा हूँ, वो किसी ट्रांस के ज़ेरे असर बोल रहा था। और फिर उसने दूसरी जेब से लाइटर निकाल कर उस बाल को आग लगा दी। एक सेकंड के अंदर आग ने उस बाल को जला दिया था। दूसरी तरफ मीरा हाथ में ट्रे उठाए दादू के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। दादू ने उसे चाय बनाने का कहा था। ट्रे में 2 कप चाय के रखे थे। वो पुरसुकून सी चाय लेकर लाउंज से गुजरती दादू के कमरे की तरफ जा रही थी। अचानक उसे एक झटका लगा और ट्रे उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। मीरा ने खौफजदा नज़रों से अपने हाथों को देखा जिनका रंग सुर्ख पड़ चुका था। वहशत मीरा के चेहरे से छलक रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथों में तकलीफ शुरू हो गई थी। वो इतनी ज़्यादा हो गई थी जैसे उसके दोनों हाथों को जलती भट्टी में ठूस दिया गया हो। वो दर्द उसके हाथों से होता अब उसके पूरे जिस्म में सरायत कर रहा था। मीरा ने किसी को बुलाना चाहा मगर आवाज़ उसके गले में दम तोड़ गई थी। वो चिल्ला भी ना सकी और उसके बाद वो होश खुरों से बेगाना लाउंज के कारपेट पर ढेर हो पड़ी थी। क्या तुम बताओगी मुझे मिस वंडर? दूसरी तरफ कि हम शहर में क्यों आए हैं? दाऊद ने हाँफते हुए अपने सामने खड़ी हायना से पूछा, जो बहुत परेशान नजर आ रही थी। दाऊद उसके पीछे दौड़ता हुआ आया था और इसी वजह से उसका सांस फूला हुआ था। बताओ ना, वो आपसे
तुम पर उतर आया था। हायना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। क्या कुछ अजीब होने वाला है? उसे खामोश देखकर दाऊद ने दोबारा पूछा। दाऊद के इस सवाल पर हायना ने अपनी बंद आंखें खोली। कुछ अजीब नहीं, बहुत बुरा होने वाला है दाऊद। उसकी आवाज़ में खौफ वाज़ेह था। हमें कुछ करना चाहिए, दाऊद ने उसके साथ चलते हुए पूछा। 3 मिनट। हमारे पास बस 3 मिनट है, उसके बाद यहाँ से वो गुजरेगी, वो तेज तेज चलते हुए बता रही थी। मगर कौन गुजरेगी? दाऊद ने हैरान होते हुए पूछा। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, प्लीज़ यहाँ मौजूद लोगों से कहो कि वो यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाए। लेकिन मैं इन्हें ऐसा क्या कहूँ कि वो यहाँ से भाग जाए? दाऊद ने हैरानी से पूछा। तुम एक पुलिस वाले हो दाऊद होंट, तुम्हें इतना भी नहीं पता? हायना ने चिढ़कर उसे देखा और उसकी बात समझते हुए दाऊद ने सामने मौजूद मार्केट की तरफ भागा। यहाँ पर बॉम्ब है, प्लीज़ यहाँ से जल्दी निकल जाए। वो मार्केट में अनाउंस कर चुका था और चंद ही सेकंड्स के अंदर पूरी मार्केट में भूचाल आ गया था। लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। एक वो थी जो सड़क के दरमियान में खड़ी थी, आंखें बंद किए किसी की मौजूदगी को महसूस करना चाहती थी, मगर शायद उसकी छठी हिस्स कहीं खो सी गई थी। वो चाहने के बावजूद किसी को महसूस नहीं कर पा रही थी। 1 ही मिनट गुजरा होगा जब एक खौफनाक आवाज़ के साथ ज़मीन लर्जी सड़क दरमियान से फटना शुरू हुई। हर तरफ लोगों की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दाऊद की नज़र अचानक उस पर पड़ी थी। सड़क दरमियान से फट रही थी, जिसे कपड़े को कैंची से काटा जाता है। कोई चीज़ तेज़ रफ्तारी के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो अपनी जगह पर खड़ी रही जैसे जम गई हो। जब सड़क में पड़ने वाली वो दरार उससे 1 फुट के फासले पर थी। हायना गिलानी ने झट से आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था। उसकी नज़रें नीचे ज़मीन पर जमी थी। हैरत अंगेज़ तौर पर सड़क में पड़ने वाली वो दरार उसी जगह पर रुक गई थी। ज़मीन के नीचे जैसे कोई चीज़ ज़ोर लगा रही थी आगे बढ़ने के लिए, मगर वो सामने खड़ी थी। और फिर एक खौफनाक आवाज़ के साथ खामोशी छा गई, गहरी खामोशी। ज़मीन हिलना बंद हो गई थी। लोगों की उभरती चीखों में एकदम कमी आई थी। शाम के इस अंधेरे में जो अब रात का रुख धार गया था, वहाँ इस वक्त जो भी हुआ था वो दाऊद ने देखा था, सिर्फ दाऊद ने। वो हैरत से मुंह खोले उसे देख रहा था जो बुत बनी सड़क के दरमियान खड़ी थी। ज़मीन के नीचे जो कुछ भी था वो वापस जा चुका था। हायना गिलानी को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ। इससे पहले दाऊद कुछ समझता वो बेहोश होकर नीचे गिर चुकी थी। दूसरी तरफ हवेली के सारे अफराद इस वक्त मीरा के कमरे के बाहर खड़े थे। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। ये शायद किसी डिप्रेशन का शिकार है। गरम गरम चाय गिरने के बाद शायद इनके हाथ जल गए हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी सेठ साहब। डॉक्टर ने मीरा के चेकअप और उसके हाथों पर मरहम लगाने के बाद सेठ सरमद मीरा के चचा से कहा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। सरमद चाचू कहते हुए डॉक्टर के साथ बाहर चले गए। अल्लाह जाने मेरी बच्ची को किसकी नज़र लग गई है जो यहाँ इतनी दूर आकर भी नहीं उतर रही, दादू नम लहजे में कहते हुए मीरा के पास बैठ गई थी। ये नज़र आज थोड़ी लगी है दादू, ये तो 5 साल पहले ही लग गई थी, सुलह ने तासुब से जवाब दिया। दादू ने अफसोस से मीरा को देखा और फिर तस्वीर पढ़कर कुछ उस पर फूंकने लग गई। सुलह कहकर रुकी नहीं थी, वो कमरे से बाहर निकल गई थी। अब उसका रुख अपने कमरे की तरफ था। एक ही शख्स था जिसको वो सब बता देती थी, सब कुछ, और वो था रेहान। दूसरी तरफ हायना की आँख खुली तो उसने अपने आप को एक अजनबी जगह पर पाया। वो एक झटके से उठ बैठी। मुझे लगा कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए और शायद तुम ये पसंद भी ना करो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मीरा ने मुड़कर देखा तो दरवाजे में दाऊद खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये कौन सी जगह है? हायना ने बेड से उतरते हुए पूछा। ये मेरा अपार्टमेंट है, फिक्र ना करो। वो खुशदिली से मुस्कुराया। और ये मेरा कमरा है। दाऊद को तो आदत है अजनबियों को उठाकर घर में लाने की और फिर उन्हें मेरे कमरे में गेस्ट के तौर पर रखने की। दाऊद के पीछे ही दानिश अंदर दाखिल हुआ। उसके लहजे में हमेशा की तरह गुस्सा और झल्लाहट थी। वो इसलिए कि मेरा कमरा बहुत गंदा होता है और वो किसी मेहमान के लायक हरगिज़ नहीं। दाऊद ने दानिश की बात का जवाब दिया, जबकि हायना होकों की तरह दोनों की नोकझोंक सुन रही थी। मुझे जाना चाहिए। वो एकदम जाने के लिए उठी। अरे तुम कहाँ जा रही हो मिस वंडर? दाऊद ने हैरत से पूछा, जबकि दानिश अपने सर
اپنے سر وارڈروب میں گھس جائے بری طرح سے کچھ ڈھونڈنے میں مگن تھا۔ اپنے گھر ہائنا نے دو لفظی جواب دیا۔ اسے دو لڑکوں کے اپارٹمنٹ میں اس وقت بہت ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، میری سسٹر آتی ہی ہوگی بس۔ ایکچولی وہ اپنا روم لاک رکھتی ہے، اس لیے مجھے آپ کو اس روم میں لانا پڑا۔ اگر وہ یہاں پر ہوتی، اس کا روم لاک نہ ہوتا تو آپ ضرور اس وقت اس کے کمرے میں ہوتی۔ میں معذرت چاہتا ہوں اس سب کے لیے۔ داؤد نے انتہائی شائستہ انداز میں کہا۔ میجر دانش نے کبرڈ سے منہ نکال کر اسے حیرت سے دیکھا۔ اٹس اوکے مسٹر داؤد، اینڈ تھینکس کہ آپ مجھے ہاسپٹل نہیں لے گئے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ مجھے آج کی کہانی جاننی ہے، تم نے وہ سب کیسے کیا؟ داؤد ابھی تک حیران تھا، جبکہ آفیسر دانش تو داؤد کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں خود کچھ نہیں جانتی، میں اس وقت گھر جانا چاہتی ہوں، ہائنا نے بے تاثر سے لہجے میں کہا۔ داؤد نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور یوں مس ونڈر خاموشی سے ان کے اپارٹمنٹ سے چلی گئی۔ اب یہ خوفناک منہ الماری سے باہر نکال لو، جا چکی ہے وہ، داؤد نے جلے ہوئے سے انداز میں دانش سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج پھر صرف دانش کے رویے کی وجہ سے وہ مس ونڈر کو جان نہیں پایا تھا۔ جو کچھ بھی آج ہوا وہ اس کے لیے ایک ناقابل یقین حقیقت تھی، مگر نہ جانے اب اس کا سامنا مس ونڈر سے کب ہونا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ ریحان دوسری طرف یہ کیسے ہوا؟ ریحان نے میرا کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے صلاح سے پوچھا۔ پتہ نہیں ریحان بھائی، جب میں نے دیکھا تو میرا لاؤنج میں بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ کیا یہ لڑکی بیوقوف ہے؟ کوئی اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی خود کو اتنا نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ریحان کو انتہا کا غصہ آیا ہوا تھا، وہ مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ بیوقوف لڑکی، وہ کہتے ہوئے میرا کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ ریحان بھائی، صلاح اس سے پکارتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ جی، وہ رکا۔ آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، مجھے کچھ کام ہے، کچھ دیر تک آتا ہوں۔ ویسے بھی میں میرا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اچانک ریحان کی آواز میں نمی سی گھلی۔ وہ صلاح کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف تمہیں پتہ ہے میرا لندن بہت خوبصورت ہے، زینہ موبائل پر میرا سے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں آپی، میرے لیے تو خوبصورتی کہیں کھو سی گئی ہے، میرا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ خوبصورتی پھر سے اجاگر ہو جائے گی جب تم یہاں آؤ گی، کوشش کروں گی، میرا نے برنل اپنے دائیں ہاتھ پر جو جل گیا تھا لگاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کوشش نہیں، تم آ رہی ہو اگلے ہفتے صلاح کے ساتھ، اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ زینہ آپی نے اپنا آخری فیصلہ سنایا اور میرا خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو کسی کو یہ تک نہ بتا پائی تھی کہ اس کے ہاتھ چائے سے نہیں جلے، کیسے جلے وہ تو یہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اور سنائے آپی، آپی کا شان بھائی کیسے ہیں؟ میرا نے سر جھٹک کر آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کھینچا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میرا اپنے کمرے میں پیکنگ کر رہی تھی، اس کا دل کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ صلاح کے ساتھ ہی انگلینڈ جا رہی تھی۔ میرا کدھر ہو؟ صلاح پکارتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تم نے پیکنگ کر لی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں کر لی، میرا نے اسے بنا دیکھے جواب دیا۔ ویسے میرا، میں سوچ رہی تھی کہ اتنے دن ہو گئے ہیں ریحان بھائی نہیں آئے حویلی میں۔ صلاح کے دماغ میں جو بات چل رہی تھی اس نے میرا سے کہہ دی۔ مجھے کیا پتا، میرا نے کہا۔ یہ پھول انہوں نے بھیجے ہیں تمہارے لیے۔ صلاح نے کمر کے پیچھے کیا ہوا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ خوبصورت گلاب اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ اس کے سامنے تھے۔ رکھ دو انہیں، میرا نے ان پھولوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اور صلاح نے وہ پھول اس کے ڈریسنگ پر رکھے گلدان پر سیٹ کر دیے۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ میرا نے سکا سانس لیا تھا۔ اچھی بات ہے جو وہ چپکو نہیں آتا، مجھے کوفت ہوتی ہے اس سے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ کالج کا بیگ پہنے اور اوپر برساتی پہنے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ ٹین ایج تھی، مگر اس کا دماغ ٹین ایج سے باہر نکل آیا تھا۔ اچانک ایک بہت ہی بھری خوشبو اس کے ارد گرد لپٹی۔ وہ چونک کر رکی، ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اور اس کی خوشبو میرے ساتھ سفر کرتی ہے، وہ بڑبڑائی۔ ہنی، کسی نے اسے پکارا، وہی دھیما لہجہ۔ وہ جھٹکے سے پلٹی، بارش نے رفتار پکڑی تھی اور دور کہیں دھند میں لپٹا وہ کھڑا تھا۔ جانے کون تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، ہمیشہ فاصلے پر رہا، آج وہ اسے پہلی بار نظر آیا تھا، مگر کچھ اس طرح سے کہ واضح نہیں تھا۔ ایک لمبا سا سیاہ کوٹ پہنے، جس سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، وہ دور کھڑا تھا۔ ہنی کا دل زور سے دھڑکا
ہنی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے اپنے قدم دور کھڑے شخص کی طرف بڑھائے، مگر جتنا وہ اس کے قریب جا رہی تھی اتنا وہ دور ہو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ برستی بارش میں چلائی، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ منظر جب وہ پہلی بار اس کے سامنے آیا تھا وہ بھول نہیں پائی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری، اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کی۔ لندن میں سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی بند کرتے ہوئے نیچے روڈ پر پڑی۔ وہاں اسے کچھ پولیس والے دکھائی دیے تھے، اور پھر ایک ہی پل کے اندر وہ سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ دوسری طرف میرا گہری نیند میں تھی۔ کافی دنوں بعد وہ پرسکون نیند سو پائی تھی۔ اچانک ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا گلدان ہلنا شروع ہوا۔ ہلتے ہلتے وہ نیچے گرا اور اس میں سے ایک سایہ سا نکلا۔ گلدان گر کر ٹوٹنے کی آواز پر میرا جھٹکے سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، زیرو بلب کی روشنی میں اسے اپنے کمرے میں ایک بڑا سا سایہ نظر آیا تھا جو دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کالے سائے کو دیکھ کر میرا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن چیخ اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سایہ میرا کی گردن دبوچتا، ایک جھٹکے سے میرا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ سایہ ایک پل میں ہی غائب ہو گیا تھا۔ کیا ہوا میرا، تم ٹھیک ہو؟ دروازے پر میرا کی چچی کھڑی تھی۔ اس نے میرا کے چہرے پر خوف اور اسے اس طرح بیٹھے دیکھا تو پوچھا، جی چچی، میں ٹھیک ہوں، وہ بس پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ میرا نے انہیں یقین دلانا چاہا۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، البتہ خوف کے آثار اس کے چہرے سے چھلک رہے تھے۔ اچھا، مجھے تمہارے چاچو نے یہاں بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں دیکھ کر آؤں کہ تم سو بھی رہی ہو یا نہیں۔ جی، میں سو رہی تھی، بس پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، میرا نے وہی جواب دہرا دیا۔ اوہ، یہ گلدان کیسے گرا؟ چچی نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑے گلدان کو دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید ہوا چلنے کے باعث گر گیا ہو، میرا نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی۔ لیکن تمہارے کمرے کی کھڑکی تو بند ہے، پھر ہوا کہاں سے آ گئی؟ چچی نے جیسے تفتیش کی۔ شاید کنارے پر رکھا ہو اور خود ہی گر گیا ہو۔ میرا نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اچھا چلو، کوئی بات نہیں، میں صبح یہ صاف کروا دوں گی، تم ذرا دھیان سے کانچ مت لگوا لینا۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ میرا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرا کو متوجہ نہ پا کر چچی نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں جی، میں ٹھیک ہوں، آپ بے فکر ہو جائے اور جا کر سو جائے۔ میرا زبردستی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، چچی نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا اور میرا کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میرا کا دل پھر کسی قید پرندے کی طرح پھڑپڑانے لگ گیا تھا۔ اس نے بیڈ پر لیٹ کر منہ کمبل کے اندر چھپایا اور جتنی دعائیں بھی آتی تھیں انہیں پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ سو نہیں سکتی تھی۔ باقی کی رات ایسے ہی ڈر ڈر کر گزرنی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ ایک سسپنس ناول ہے، جادوئی ناول ہے۔ آخر اس ناول کا کیا راز ہے، میرا کے ساتھ کیا ہونا ہے اور مس ونڈر کیا کر سکتی ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر اسٹوریز پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔